بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رحمت رمضان کے اس پربہار موقع پر آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری اور میرے ساتھ معروف مذہبی اور روحانی اسکالر حضرت علامہ مفتی صادق نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی، آپ اپنے روحانی مسائل کمنٹس اور کال کے ذریعے ہم تک جو ہے بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی آپ کے جواب دینے کے لیے. تو میں آج انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد آج جو ہے بالخصوص خوشی کی بات ہے کہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہمارے درمیان ہے، تو انشاءاللہ ہم حضرت صاحب سے سوالات بھی کریں گے اور کچھ وظائف کا سلسلہ بھی آج انشاءاللہ کریں گے. تو جو احباب ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ یہ پیج مفتی صادق نقشبندی جو پیج ہے اس کو لائک بھی کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور احباب بھی ساتھ شامل ہو جائیں اور برکتیں حاصل کریں. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اور نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، نعت سنتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی، میرے لہجے وہ میلا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی وہ کرتے ہیں پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. اور بڑا خوب شعر علامہ صاحب سماعت کیجیے، کہتے ہیں اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج
کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ رحمت رمضان و روحانی علاج کے ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، تو جو احباب دیکھ رہے ہیں تو وہ چاہیں تو اپنا سوال جو ہے کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے، تو انشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو جو آپ کا کمنٹس پر جو سوال آئے گا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کا جواب ضرور دیں۔ علامہ صاحب، آج کل جو ہے والدین جو ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، کوئی بیٹی کے حوالے سے، کوئی بیٹے کے حوالے سے، رشتے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، تو رشتے کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو پڑھیں تو اس معاملات جو ہے رستہ کھولے، آسان ہو، اس پر تھوڑا وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ جواب عرض کرنے سے قبل آپ نے جو شعر پڑھا تھا، ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، تو یہ کوئی کہے گا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حضور کا منگتا، تو میں یہاں عرض کروں گا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ معطی وانا قاسم، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھ کو عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جو تقسیم کرتا ہے تو بنتا اس کے بعد جا کر اس کا منگتا بنتا ہے کہ مجھے دیجیے۔ اللہ نے اسباب رکھے، مسبب الاسباب ذات باری تعالیٰ رب کی، مسبب الاسباب ڈائریکٹ چاہتا تو فوراً سب کو دے دیتا، مگر اس نے سب چیز کے ایک پروسیجر کے مطابق رکھا۔ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، دوائی لو اور پھر رب پر توکل کرو، یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھو بس مجھے شفا مل جائے گی، نہیں، اس نے اصول یہ منع ہے، شفا تو وہی دے رہا ہے، اذا مرضت فہو یشفین، کہ جب بیمار میں ہوتا ہوں تو شفا وہی رب دیتا ہے، مگر اس نے ایک پروسیجر بنایا، اس نے ایک ترتیب رکھی کہ بھئی تم کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ ہی دے رہا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جو ہے وہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے، تو رزق بھی اللہ دیتا ہے، مگر اس نے ایک وہ ترتیب رکھی ہے کہ رزق کے لیے آپ نکلو، تدبیر کرو، تدبیر کے ساتھ محنت کرو، مشقت کرو، پلاننگ کرو، اور آپ کے لیے رزق جو ہے وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ تو اب یہاں پر بھی اللہ کے محبوب فرمائے اللہ معطی، اللہ مجھ کو دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ حضور کو دیتا ہے، یہ کہ اس میں راز کیا ہے؟ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں راز یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا، جو کچھ بھی رزق ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے، فرشتہ اس وقت کے جو غوث وقت ہوتے ہیں، اور وہ غوث وقت ہوتے ہیں جو فریاد رس ہوتے ہیں، ان کے حوالے کیا جاتا ہے، اور وہ پھر مخلوق میں اللہ سے لے کر اور وہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے غوث وقت ہے، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی وہ غوث اعظم ہے، غوث وقت ہے، مگر سب سے پہلے اللہ کی عطا سے جو مخلوق میں تقسیم کرنے والے جو غوث اعظم وہ حضور کی ذات ہے، وہ حضور اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق میں بانٹتے ہیں۔ تو اس طرح ترتیب رب تبارک و تعالیٰ نے رکھا، جو ڈائریکٹ دے سکتا ہے مگر اس نے یہ ترتیب رکھی کہ ان ذریعے سے اس طرح ملتا ہے۔ تو اسی لیے ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یعنی اس دربار سے اگر آپ کی لو لگی ہوئی ہو، آپ کا تعلق مضبوط ہو، آپ وہاں عرض کرتے ہیں تو فریاد رسی ہوتی ہے، آپ کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں عرض کرتے ہوئے پھر ہم سوال کی طرف آئیں گے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب الی دیار المحبوب کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ انا جائع، میں بھوکا ہوں اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور کے بارگاہ میں عرض کیا میں بھوکا بھی ہوں اور میں آپ کا مہمان ہوں، تو کہا یہ عرض کر کے میری آنکھ لگی، خواب میں حضور کا دیدار کیا، اور جس خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے اس خواب پر، اس نیند پر زندگی بھر کی بیداری قربان ہو جائے کہ حضور کا دیدار ہو جائے۔ اب حضور کا جب دیدار ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی عنایت فرمائی۔ اچھا، خواب میں تو آپ کو بھی کوئی خواب میں کچھ دے دے تو آپ کو دے گا، وہ آپ روٹی ہو یا بوٹی ہو کچھ بھی ہو، وہ خواب کا خواب تک رہتا ہے، مگر حضور کا عطا کردہ معاملہ خالی ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھوک لگی تھی، میں نے وہ روٹی کھائی
रोटी खाकर आधी ही रोटी खाई थी कि मेरी आँख खुल गई, तो आधी रोटी मेरे हाथ में नहीं थी। तो पता चला मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते हैं तो वहाँ से मिलता है, उनका मंगता उनके दरबार से मिलता है। उन्होंने मांगा, अगर नहीं मिलता तो ना ख्वाब में। अच्छा, ख्वाब का चलो हम कह सकते हैं कि ख्वाब में मिल गया, ख्वाब में ख़त्म हो गया तो कहेंगे चलो ठीक, इत्तेफाक की बात है। मगर बेदारी में भी उनके हाथ में मौजूद था, तो पता चला कि उनका जो मंगता है वो मंगता होने नहीं देते, वो उसको अता फरमाते हैं और वो वाकई में मिलता है। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम से लो लगाई जाए और अल्लाह की अता से वो इनायत फरमाते हैं। इसीलिए कहा गया कि किस चीज़ की कमी है, आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं जिन्होंने बिस्तर लगा दिया मुस्तफ़ा की। इसीलिए शायर कहता है सिंधी में कि असांखे दुनिया जी कमीरी न अमीरी घुर्जे, मदीने वाले साईं जी दर्जी फकीर। कि हमें दुनिया की शान शौकत, अमीरी, दौलत, हुकूमत नहीं चाहिए, नबी पाक के दरबार की गुलामी चाहिए। चूँकि दुनिया का बादशाह अपने वक्त पर उसकी शान होती है, मगर मुस्तफ़ा के दर के गुलाम की हमेशा की शान होती है। इनका उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते। ये आपने जब कहा तो मुझे ज़रा ख्याल आया, मैंने कहा थोड़ी इसकी वजाहत हो जाए और नाज़रीन भी जो है वो कुछ महसूस हो जाए। अब आ रहा है रिश्ते का मामला। बात ये है कि आज का दौर ऐसा है कि हम ये समझते हैं कि हमारी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा तो कोई बंदिश है, और ज़रूरी नहीं है कि जिसका रिश्ता नहीं हो रहा तो बंदिश ही होगी, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसका रिश्ता नहीं हो रहा तो कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि वजह ये है कि कुछ हमारे अपने आमाल की वजह से हमारी बेटियों का या हमारे बच्चों का रिश्ता आना मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ अगर बेटी का रिश्ता आता है तो हमारा मयार ये होता है कि वो लड़का कितना प्रॉफिट, उसकी बैंक बैलेंस क्या है। पहला सवाल लड़के के बारे में होता है, कमाता क्या है, वो कमाता क्या है। अरे आप ये देख रहे हो कि वो कमाता क्या है। अल्लाह ने कहा वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, कि अपने औलाद को माल के खौफ से कत्ल मत करो, हम उनको भी रिस्क देंगे, हम तुमको भी रिस्क देंगे। तो पता क्या चला कि रिस्क देने की जिम्मेदारी उसकी है। तो जब आप कमाने का सवाल आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब उसका नसीब इसके नसीब से जुड़ेगा तो जो इसके नसीब का हिस्सा है वो भी इसके नसीब के जरिए मिलेगा। अब ये है ना, तो अब हमारे कई ऐसे रिश्ते इसीलिए बना कर देते हैं कि वो कमाता क्या है, उसकी कमाई को देखते हैं कि भाई कमाना कितना है, फिर ये देखते उसका अपना घर हो। कई ऐसे लोग हैं जो रिश्ता इसलिए मना कर दें कि उनका अपना घर नहीं है, उनका अपना बैंक बैलेंस नहीं है, तो रिश्ता मना कर देते हैं। जबकि हुजूर ने फरमाया इज़ा अताकुम मन तर्दौना दीनहु व अमानतहु फज़व्विजूहु व इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्दि फ़सादुन कबीर। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए, ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसका दीनदार हो वो और पासदार हो, नेकोकार हो, हुजूर ने फरमाया तुम उससे अपनी बेटी की शादी कर दो, उसका रिश्ता कर दो। और फरमाया व इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुमने नहीं किया तो तकुन फितनतुन फिल अर्दि फ़सादुन कबीर, अल्लाह बड़े फसाद में मुब्तला करेगा, बड़े फितने में मुब्तला करेगा। यहाँ हुजूर ने फरमाया कि जब आज हमारे यहाँ बेटी का रिश्ता आता है, किसी लड़की का रिश्ता आता है, लड़का अखलाक में अच्छा होता है, किरदार में अच्छा होता है, मगर हम ये कि वो कमाई में उसकी आमदनी के वसाइल इतने नहीं हैं, हम उस रिश्ते को रिजेक्ट कर देते हैं। तो अल्लाह के महबूब फरमा रहे हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि फिर फसाद कबीर, बड़े फसाद में, फितने में, और फिर फितना यही होता है कि उसी बच्ची का रिश्ता पहले अच्छा आया था, जो लड़का अखलाक में, किरदार में अच्छा था, मगर नहीं किया, तो फिर ये हाल हुआ कि आज सर पकड़ के बैठे हैं कि भाई मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा, मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा। क्यों, कैसे आएगा? हुजूर का फरमान सच्चा है। कुरान फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा। हुजूर अपनी ख्वाहिश से फरमाते नहीं, जो वही होती है वही फरमाते हैं। और हुजूर कह रहे हैं कि अगर अखलाक में, किरदार में लड़का अच्छा हो तो शादी करो, नहीं तो बड़े फसाद में, बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे, बड़े फितरे में मुब्तला हो जाओगे। फिर वही लड़की का रिश्ता नहीं आ पाता, फिर बड़ी टेंशनें होती हैं, डिप्रेशंस होते हैं, परेशानियां होती हैं, और फिर वो इधर परेशान उधर परेशान। तो उसका बेहतरीन ये है कि मयार जो है वो यहाँ अच्छा, फिर लड़कियों का ये होता है कि लड़का खूबसूरत हो, और लड़के का होता है कि लड़की खूबसूरत हो। तो किसी मौके पर इसकी भी वजाहत करूँगा। हुजूर ने कहा कि कोई
اگر کسی لڑکی سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو اللہ اس کے حسن سے اس کو محروم کر دے گا، اور اگر کوئی بندہ اس کسی کے مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مال سے جو ہے وہ محفوظ کر دے گا، یعنی مال سے بھی محروم کر دے گا، اور اگر اس کے دین کی وجہ سے کرتا ہے تو اللہ دونوں عطا فرما دے گا۔ دیکھیں اگر حسین لڑکی ہے مگر اس کا اخلاق اور کردار اچھا نہیں تو آپ کو ہر وقت ٹینشن رہے گی کہ میں ڈیوٹی پر گیا ہوں، میری بیگم کہاں ہے نا آج کل کا معاشرے میں ایسے میں اگر وہ مثال کے طور پر مالی حوالے سے اگر اس کا دیندار نہیں ہے تو آپ جتنا بھی کما کر اس کو دو گے، اس کی ضرورتیں پوری کرو گے، مگر ناشکری کرے گے، نہیں مجھے تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، چونکہ دین آپ کے اندر احساس دلاتا ہے، پاسداری دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے، تو اس کے لیے بندے کو چاہیے کہ دیندار کو فوکس کرے، دیندار کو فوکس کرے تو اس کا اخلاق و کردار اتنا اچھا ہوگا کہ خود اس کی صورت بھلی لگے گی، اس کا جو ہے وہ قناعت پسند ہو جائے گی، اور جس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوگی۔ تو اب یہ سارے خلاصے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بندہ جس کی رشتے نہیں ہوتے تو وہ بندہ یا بندی سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان تینوں سورتوں کو 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور 40 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کو پڑھتے وقت تصور رکھیں، کیونکہ وجہ یہ کہ وظیفے میں آپ جو وظیفے میں نیت کرو گے اس کی وہ تاثیر ہوگی۔ آپ اگر اس میں نیت کرو گے، ہمارے پاس تو ایسے وظیفے ہیں کہ اگر اس میں نیت محبت کی کرو تو محبت ہوگی، نفرت کی کرو تو نفرت ہوگی، یعنی ایک وظیفہ وہی ہے، مگر اس میں آپ کی توجہ آپ کا جو آپ نے کی کہ بھئی میاں بیوی محبت، وہ پڑھتے وقت وہ محبت کا تصور کیا تو تصور اس کے اندر محبت کی آئے گی، اور اگر آپ نے اس میں یہ تصور کیا کہ فلاں سے اس کے ناجائز تعلق ہے، غلط اس کے تعلق ہے، اس کو ہٹانے کے لیے اسی وظیفے ہم تصور کرو کہ نفرت ہو، اس سے تعلق ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہمیں بزرگوں نے بتایا کہ آپ کے وظیفے کو پڑھتے ہوئے آپ اس نیت کو سامنے رکھیں، اپنا مقصد کو۔ اب مثال کے طور پر کسی کا نام ہے فاطمہ، ماں کا نام ہے شازمہ، بنا لو کوئی بھی نام ایک سمجھانے کے لیے، فاطمہ بنت شازمہ۔ اب اگر وہ رشتے کے لیے وظیفہ پڑھے تو اب وہ کہیں گے میں اپنی یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں تصور کیسے رکھوں، تو اب سورہ پہلے اخلاص شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس میں وہ تصور رکھے، قل اللہ احد اللہ الصمد، اس زبان سے پڑھے، تصور رکھے فاطمہ بنت شازمہ میرا اچھی جگہ رشتہ ہو، رشتے کے حوالے سے جو بھی جادو، جنات، سفلی، بندش سب ختم ہو، رشتہ دیکھنے والی جو آئے ان کو پسند آئے، اور میرے لیے اگر وہ بہتر ہو تو وہ ہم لوگ بھی پسند کرے، اور اس کی رشتہ بھی ہو، شادی بھی ہو۔ اب یہ تصور، اب آپ کہیں مولانا جو ورد وظائف کرتے ہیں ان کا تو چلو ٹھیک ہے، زبان سے پڑھتے ہیں، دماغ میں تصور رکھتے ہیں، مگر جو نیوٹرل آدمی ہے وہ زبان سے پڑھے تو وہ قرآن کی آیت پر جائے گا تو وہاں تصور نہیں جائے گا، وہاں جائے تو یہاں نہیں آئے گا۔ تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو کاغذ میں مقصد لکھ لیں، کاغذ میں مقصد لکھ لیں، فاطمہ بنت شازمہ کہ رشتہ ہو، رشتے کے حوالے سے جو بھی جادو، جنات، سفلی، بندش سب ختم ہو، رشتہ آنے اچھے سے اچھا آئے، جو آئے وہ پسند کریں اور وہ منع نہ کریں، اور اگر وہ بہتر ہو تو ہم بھی پسند کر رشتہ ہو جائے، سارا لکھ دیا۔ اب وہ سامنے کاغذ رکھیں، اب ظاہر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ ایسا ہے کہ جو بندہ آرام سے پڑھ لیتا، اب وہ پڑھتے وقت سامنے وہ ہو، اب زبان سے وہ الفاظ ہو، تصور ہو کہ ان صورتوں سے کہ یہ صورت باری تعالیٰ کہ آپ سے درخواست ہے کہ یہ رشتے کی رکاوٹ ہٹائیں گے وہ، اور یہ سارا تصور کریں۔ اب یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کا تصور بننا شروع ہوگا۔ اب آہستہ، اب یہاں ایک سوال یہ لوگ بھی کریں کتنے دن کا کریں، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 40 دن کر لو، کچھ لوگ کہتے ہیں 90 دن کر لو، میں کہوں گا جتنی بڑی بیماری اتنا لمبا کرو، کسی کا کوئی مسئلہ ہلکا ہے تو وہ فوراً کر لے، اس کا جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا، اور جس کا جو ہے وہ ٹائم مسئلہ زیادہ ہے تو پھر تو اس میں مہینے لگیں گے، مہینوں لگ جائیں گے، 9 مہینے بھی لگ جائیں گے، 9 مہینے بھی لگ جائیں گے، سال بھی لگ جائے گا، 1.5 سال بھی لگ جائے گا، اور اگر ہلکا ہے تو وہ تو اسی لیے یہ وظیفے کو کنٹینیوس کو پڑھا جائے تصور کو رکھ کر، اور اس کے لیے یقین کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان کرنا۔ اچھا، اس کا کوئی وقت مخصوص ہے وظیفے کا؟ دیکھیں بہت اچھا یہ ہوتا ہے کہ کوئی وظیفہ کیے جائے تو وقت مخصوص ہو، جگہ مخصوص ہو، اور یعنی کہ پوری توجہ سے جا کر بیٹھ کر پڑھے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ مگر یہ ہے کہ ظاہر ہے اس وقت چلا اللہ تو کوئی کر نہیں رہا، اس وقت تو ایک وظیفے کے طور پر ہے، تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ وقت مخصوص میں مکان مخصوص یعنی جگہ مخصوص پر وہ بیٹھ کر پڑھے تو اس کی تاثیر اچھی ہوتی ہے۔ مگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ وقت مخصوص نہیں ہے،
یا وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے وہ ڈیوٹی اور بیوٹی میں اتنا مصروف ہے کہ وہ مسلم ہو جاتی تو وہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 40 ایک پڑھ لیا، پھر 40 دوسرا پڑھ لیا، سورہ فلق پڑھ لیا، پھر 40 سورہ ناس پڑھ لیا. اس طرح کر کبھی وہ اپنے اس کو رکھا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرائے. ماشاءاللہ بہت خوب. حضرت علامہ صادق نقشبندی صاحب بہت پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے اور وظیفہ بھی بتایا. تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جو ہے حضرت جو وظائف بھی بتائیں گے اور سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ ہوگا. علامہ صاحب کچھ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں دوست احباب کے کمنٹس کے ذریعے آئے ہیں، کچھ کال کے ذریعے آئے ہیں. تو پہلا سوال یہ درود ابراہیمی اور دوسرے درود شریف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن میں جب آیت مقدسہ آئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ ایمان والو نبی پاک پر صلوات بھیجو اور تسلیم خم کرتے ہوئے سلام بھیجو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلوات کیسے بھیجنا ہے اور سلام کیسے بھیجنا ہے؟ تو اس وقت یہ ترتیب آئی کہ نماز میں جب اتحیات پڑھو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سلام ہوا. اب یہ ہے سلام اس طرح بھیجو السلام علیکہ ایھا النبی. اب یہاں میں عرض کروں کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ باہر نماز کے بعد یا کسی محفل میں کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ، اب وہ کہہ رہا ہے یا نبی سلام علیکہ، تو یہ وہی ترجمہ ہے جو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، یا نبی سلام علیکہ. اور وہ بیٹھا اپنے مسجد میں ہے، اپنے گھر پر ہے اور یہاں بیٹھ کر کہہ رہے یا نبی سلام علیکہ. اگر یہ کہنا شرک ہوتا، ناجائز ہوتا تو رب تعالیٰ نماز میں اس کو واجب نہیں فرماتا. نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنا یہ واجب ہے، اتحیات پڑھنا تشہد پڑھنا واجب ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ واجب نہیں ہوتا تو اب وہ السلام علیکہ ایھا النبی کہے. پھر درود ابراہیمی جو آیا کہ وہ اس کو پڑھا جائے. اب یہاں پر یہ تو حضور کا فرمان ملا، صحابہ کرام کا طریقہ ملا. اب یہاں جیسے انہوں نے کہا کوئی اور درود ہوتا ہے، جیسے درود تاج ہے، اسی طرح درود لکی ہے، اسی طرح درود ناریہ ہے، اسی طرح درود جو ہے وہ مختلف درود ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ تو یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کامل جو ولی ہوتے ہیں ان کو اللہ کے محبوب کی خاص توجہ ہوتی ہے اور روبرو وہ حضور کا دیدار کرتے ہیں، روبرو حضور کا دیدار کرتے ہیں. پھر ان کو حضور علیہ السلام کسی کو کوئی درود عنایت فرماتے ہیں، پھر وہ درود وہ ان کی حضور سے عطا کردہ روبرو بارگاہ مصطفیٰ سے جو تحفہ ملتا ہے وہ اپنے پیاروں میں وہ تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کو درود تاج ملا. اس حضرت علامہ احمد سعید شاہ قادمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضور کی بارگاہ سے درود تاج تحفے میں ملا. اور وہ پھر اب حضور کے ظاہری زمانے میں وہ نہیں تھے، بعد کے زمانے میں. تو بعد کے زمانے میں جو اہل اللہ حضور کا دیدار کرتے ہیں، حضور سے ملاقات کرتے ہیں، اور جب حضور کا ظاہری زندگی زندہ حالت میں ظاہری ملاقات باتیں کرتے ہیں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ مگر چشم عالم سے چھپ جانے والے. کہ آپ کے ظاہری وصال سے قبل تو ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو لہب بھی دیکھتا تھا، ابو بکر صدیق بھی دیکھتے تھے اور عمر فاروق بھی دیکھتے تھے، مگر وصال ظاہری کے بعد اب ابو جہل ابو لہب تو نہیں دیکھ پاتے ہیں، مگر آج بھی خاص آنکھیں حضور کا دیدار کرتی ہیں. اور جب حضور کا دیدار کرتی تو حضور سے عطا کردہ جو نعمت ملتی ہے وہ نعمت پہ وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اس حساب سے جو ہے وہ درود بزرگوں کو ملا اور وہ درود پھر انہوں نے آگے تعلیم دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا درود ابراہیمی بڑا برکت والا درود ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، قرب الہی ملتی ہے، حضور کی محبت ملتی ہے. درود ابراہیمی پڑھا جائے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درود ابراہیمی ہی کو فوکس کیا جائے. درود ابراہیمی کے علاوہ بھی جو درود ہے اور وہ درود اگر پڑھتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں ملتی ہیں. تو جس طرح درود ناریہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ درود ناریہ کثرت سے پڑھیں کسی بزرگ کی اجازت سے، تو اللہ تعالیٰ کے مسئلوں کو حاجتوں کو جلد سے پورا فرماتا ہے. تو اس لیے یہ درود کی وضاحت کر دی گئی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ قبلہ مفتی صادق نقشبندی صاحب جو ہے ہر سوالوں کا جو بھرپور انداز میں جواب دے رہے ہیں.
اور آسان طریقے سے دیں جو ناظرین جو سن سکیں تو ان کے ذہن نشین بآسانی طریقے سے ہو جائے۔ علامہ صاحب ایک سوال اور ہے کہ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ خوشبو لگانا کیسا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں معنی کوئی روزہ ہے کہ بھئی کوئی ایسا ہے جس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے، روزہ مکروہ ہو جائے۔ ہاں اگر اگربتی کوئی لیتا ہے اور وہ اگربتی کو ناک کے قریب کرتا ہے کہ خوشبو بھی آئے اور دھواں بھی جائے اور قصداً وہ کرتا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ دھواں اندر بالارادہ وہ لے رہا ہے۔ مگر اس کے برعکس اگر وہ خوشبو لگاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ لگا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اس دور میں عورتوں کو بڑا کمتر سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو جو ہے تحقیر، وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو بالکل حقیر سمجھا جاتا تھا۔ حضور نے کہا تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، اس میں آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو پسند ہے، عورت فرمایا کہ وہ پسند ہے، اور فرمایا کہ نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہاں حضور نے خوشبو کو پسند کرنے کا آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضور کا یہ ہے کہ آج ہم خوشبو لگائیں تو پھر کسی سے ہاتھ ملائے تو اس کو خوشبو آتی ہے، مگر حضور کا صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی حضور سے ہاتھ ملاتا تھا تو حضور کے ہاتھ ملانے کے بعد اس کے ہاتھ میں بھی خوشبو آتی تھی۔ تو یہ حضور کا یہ وہ تھا، اللہ نے وہ آپ کو برکت دی تھی کہ ان کے وجود مبارک سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضور جہاں سے گزرے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، اور اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ نفس نفس سے آتی ہے یاد حضور کی خوشبو، بڑے دور سے آتی ہے بڑے قریب کی خوشبو، پسینہ کیوں نہ ہو مجھ کو گلاب سے بہتر، کہ میرے نبی کے پسینے سے آتی ہے نور کی خوشبو، میرے آقا علیہ السلام کا۔ اور اسی طرح بزرگ فرماتے غوث پاک کبھی کہ آپ کے وجود سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ناظرین، رحمت رمضان و روحانی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ علامہ صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ سوالات کی جانب جانے سے قبل ہی میں ایک اور وظیفے کی جانب بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب، آج کل کاروباری حوالے سے لوگ بڑے پریشان ہیں، طرح طرح کے لوگ ہیں، کسی کا کام چل رہا ہے، کسی کا نہیں چل رہا، تو کاروبار کے کسی کی بندش ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، تو ہمارے جو ناظرین ہیں یقیناً کاروباری حضرات جو ہے ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھ لیں گے، تو ان کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو دکان پر ان کے گاہک وغیرہ جو ہے آئے، ان کا روزگار کا سلسلہ جاری ہو۔ اس پر اصل میں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہماری ایمانداری نہیں رہی، ہمارے یہاں وزن میں ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے۔ آج کا دودھ دیکھا جائے تو دودھ میں آپ کا اگر وزن وہ یعنی کہ برتن اگر مخصوص ہو جس کے اندر آپ 2 کلو دودھ، تو اگر آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کتنا کم ہو رہا ہے، کبھی کتنا کم ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر آپ بازار سے سامان لے کر آئے، کوئی چیز لے کر آئے، تو گھر میں آپ تولیں، مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بازار سے کچھ لے کر آتے تو گھر آ کر تولتے تھے۔ کسی نے کہا تھا کیوں؟ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے اور ہم بھی عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا، یہ تو مستحب، مگر میں کہتا ہوں کرنا چاہیے۔ آج آپ بازار سے آپ لے کر آئے تو پتہ چلے گا کہ وہ چینی 1 کلو لے کر آئے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ چینی 1 کلو لے کر آئے تھے تو پتہ چلا وہ 900 گرام۔ تو ایک تو ناپ تول وہ برکت ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا ہمارے یہاں بھائی مجھے اتنے کی پڑی ہے، ارے آپ سے کوئی دکاندار کوئی گاہک پوچھ تھوڑی رہا ہے، اللہ کی قسم اتنے کے جھوٹ بول کر آپ اس کے اندر کی برکت ختم کر، قسم کھا کر آپ جو ہے کہ قسم خدا کی میں نے اتنے کا لیا ہے، اور یہ اپنا جھوٹ بول کر اس کی جو برکت تھی وہ چلی گئی۔ آج کے دور میں سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ برکت ختم ہو رہی ہے۔ ظاہری طور پر تو مال بڑا وسیع نظر آ رہا ہے مگر برکت ختم ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اور رزق میں اضافہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے اس کا عمر بڑھے اور رزق کشادہ ہو، کیونکہ رزق نہیں ہے تو روزی ہے تو سب کچھ ہے، روزی نہیں تو پریشانیاں ہیں۔ تو رزق میں جو چاہتا ہے اس کا اضافہ ہو اور عمر اس کے بڑھے، تو حضور فرماتے ہیں صلح رحمی کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو بہن بھائیوں میں لڑائیاں، آج کل خاندانوں میں لڑائیاں، صلح رحمی نہیں ہے، آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، دوستوں میں پڑوسیوں میں نا اتفاقیاں ہیں، ذرا سی بات پر جو ہے دل برداشتہ نہیں ہو کر گالیاں بکنا۔ اور پھر دوسری بات، ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ پہلے ہی دور میں یہ تھا کہ کوئی بندہ کسی سے لڑائی کرتا تو اس کو گالیاں دیتا تھا، اس سے لڑتا تھا، چیخ کو پکار کرتا تھا۔ آج کے دور میں کچھ الٹا کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا؟
کہنے لگے آج کے دور میں وہ کسی بابا کے پاس چلا جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں جا کر جو ہے وہ کہتا ہے بھائی اس کی ان دونوں میاں بیوی میں لڑائی کروا دو. یہ جو ہے نا یہ اب وہ ان ہسبینڈ وائف کو وہ کہنے لگے دیکھو چلو خاموش ہو گئے. اب یہاں لڑائی شروع ہو گئی. اب وہ کیا ہوا ان کے گھر میں جو ہے وہ فساد کروا دو, ان کو بیمار کر دو, ان کی روزی میں وہ کر دو. اب وہ کیا ہو گیا. آج کے دور میں یہ بھی کہانیاں ہو رہی ہے. صلح رحمی نہیں ہے, برداشت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ محبوب اگر آپ تن مزاج ہوتے ينفضوا من حولك, یہ آپ کے ارد گرد جو ہے یہ سب منتشر ہو جاتے ہیں. اخلاق حضور کا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عملی نمونہ ہے کہ اخلاق ہونا چاہیے, برداشت ہونا چاہیے, درگزر ہونا چاہیے, تاکہ اس کی وجہ سے گھر میں سکون ہو, معاشرے میں سکون ہو. اور بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اچھے کے ساتھ اچھا بنو, بات تو یہ کہ کوئی برا ہو آپ اس کے ساتھ اچھا بنو. بات تو وہ ہے نا, ہمارے مرشد سائیں حسین شاہ قمر والے کہا مدینہ شریف میں والد صاحب, میرے والد صاحب تشریف لے کر گئے تھے, مولانا محمد فضل اللہ صاحب جو میرے والد تھے, تو آپ نے بسائیں ہمارے مرشد سائیں حسین شاہ قمر والے, آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب یہ نہیں کہ کوئی اچھے کے ساتھ تو سب اچھے ہوتے, بات تو یہ کہ برے کے ساتھ بھی اچھا بنے, دل برداشت کرے, برداشت کرنے کی عادت ڈالے, تو پھر کیا ہوگا. حضور نے فرمایا جو صلح رحمی کرے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت دے گا. اب رزق میں برکت کے حوالے سے یہ ہے, یا تو پیسے وہی ہوں گے مگر ضرورت اس میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. ایک برکت تو یہ ہے. ایک تو ظاہری برکت یہ کہ رزق میں برکت سے مراد ہے کہ آپ کی ویسے آمدنی جو ہے وہ 50,000 تھی اور آپ صلح رحمی کرنے لگے, آپ کی آمدنی 80,000 ہوگی. خوش ہو جائیں گے آپ کہ یار مولانا سے اچھی بات ہے, آپ اور بڑھا کر بولو, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. تو چونکہ ہم جب دورہ حدیث پڑھتے تھے دارالعلوم امجدیہ میں, تو ہمارے استاد صاحب شیخ الحدیث مفتی اسماعیل جائی صاحب فرماتے تھے کہ لفظوں کا بڑا اثر ہوتا ہے, اور جب آپ کسی کے بارے میں جو لفظ کہتے ہو تو وہ اس کی تاثیر آتی ہے. اب ہمارے بچے کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا شرارتی ہے, یہ بڑا نالائق ہے, یہ بڑا شیطان ہے. اب لفظوں کی تاثیر میں آہستہ آہستہ وہ شیطانی بن جاتا ہے, وہ ویسے ہی شرارتی بن جاتا ہے. تو اب میں نے کہا کہ آپ کے بعد 50 سے 80,000, اب آپ کو لفظ کی تاثیر آئے گی, آپ 80,000 ہو جائیں گے اللہ نے چاہا. تو رزق میں ایک یہ کہ ظاہری طور پر آپ کی تعداد بڑھ رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پر آپ کی جو ہے وہ رقم بڑھ رہی ہے, ایک تو یہ ہے. اور دوسرا یہ کہ یا تو آپ کی وہی 50,000 ہے مگر برکت اتنی ہو رہی ہے کہ آپ کی ہر ضرورت پوری ہو رہی ہے. تو یہ بھی رزق کی برکت کی علامت ہے. میں جب ایک جگہ امامت کیا کرتا تھا الفلاح مسجد میں, تو وہاں کورنگی سے ایک جو ہے وہ ایک نمازی جمعہ پڑھنے آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہ اب سے تقریباً کچھ نہیں تو 14 سال پہلے کی بات ہے, کہنے لگے پہلے میں ایک جگہ کام کرتا تھا, وہاں پر 35,000 روپے تنخواہ تھی. کہنے لگے پورا نہیں ہوتا تھا, مہینہ ختم نہیں ہوتا, تنخواہ ختم ہو جاتی تھی. کہنے لگا بہت پریشان کہ بھائی کیسے مینیج کروں. کہنے لگے انکم ٹیکس کا کام تھا, کہنے لگے وہ چھوڑ کر یہاں پر گودام چولے کی طرف بسکٹ کی فیکٹری میں کام شروع کیا اور 14,000 روپے تنخواہ. کہنے لگے مولانا صاحب میری ضرورت سب پوری ہو جاتی, آرام سے سب چیزیں ضرورت پوری ہو جاتی. کہنے لگے پھر انہوں نے کہا یہ میری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ وہاں 35,000 روپے میں نہیں پورا ہو رہا, جب 14,000 جو ایمانداری سے وہاں انکم ٹیکس میں کوئی گڑبڑ کرتے ہوں گے, کوئی نہ کوئی جعلی طریقہ ہوگا, اس کی وجہ سے جب حلال کام ہوگا تو برکت بھی ہوگی, حرام اگر اس میں آمیزش ہوگی تو برکت بھی جائے گی. کہنے لگے 14,000 میں ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی. تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اب جو ہے وہ صلح رحمی کرو تو عمر میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے. اب کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دکان میں گاہک زیادہ آئیں, اس کے آفس میں جو ہے وہ لوگ زیادہ آئیں, تو بزرگ فرماتے ہیں اس کا ایک بہترین وظیفہ ہے سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس, یہ اگر پڑھا جائے یا تو 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ, اور اس کو پڑھے اس نیت سے کہ گاہک زیادہ زیادہ آئے, تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے مرجع خلائق ہوگا. مرجع خلائق کا معنی لوگ اس کی طرف رجوع کرنے لگیں گے اور جوک در جوک آئیں گے. جو آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح آئے گی, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, تو آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دین میں فوج در فوج وہ داخل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک, اور اپنے رب کی تسبیح کریں, اپنے رب کی حمد کی جائے, واستغفر, اس کی استغفار کی جائے. اب یہ ہے کہ اس میں اس کی صورت کے اندر ہی آ رہا ہے کہ جب آئے گی اللہ کی مدد تو لوگ در جوگ آئیں گے, دین میں جائیں گے. اب یہ آپ اس آیت کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ کے اس کلام کی برکت سے جب اللہ کی مدد آئے تو جوگ در جوگ آئیں, گاہک آئیں, تو اس کی برکت سے پھر گاہک جوگ در جوگ آنے لگیں گے.
اور آتے جائیں گے اور آپ کی بکری ہوتی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ راہ خدا میں کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، کیونکہ راہ خدا میں جب بندہ دیتا ہے تو اس سے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایک باکس بنا لیں، جی اس میں وہ کچھ نہ کچھ ڈال دیا کریں، کبھی 50 ڈال دیں، جو بھی اس کا ہے نا وہ ڈال دیا کریں، اور اس میں یوں کریں کہ ڈالتا جائیں، اور جب ضرورت محسوس کریں نکال کر اس میں سے دیتے جائیں۔ اب کیا ہوگا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اسپیشلی وہ سوچیں گے نا میں یار کسی کے لیے 1500 روپے نکالوں، کسی کے لیے فلاں کے لیے راشن کے لیے 5000 روپے نکالوں، تو وہ اس کے لیے تھوڑا وہ ہوگا، ظاہر وہ ہوگا۔ مگر اس کی جگہ اگر وہ بندہ اپنا ایک باکس رکھتے اس میں کہ یہ کسی ضرورت مند کے حساب سے میں دے دیا کروں گا، تو اس طرح وہ نکال کر وہ اس میں جب بھی کبھی جیب میں 50 روپے وہ ڈال دیں، کبھی 120 روپے وہ ڈال دیں، کبھی وہ، اور نیت یہ کریں کہ یہ میں رب کے راہ میں ضرورت مندوں کو دوں گا تاکہ ان کی حاجتیں پوری ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ میری حاجتیں پوری کرے۔ تو صدقات و خیرات کیے جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اس میں برکتیں دے گا، اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت، اور کوشش کریں کہ دکان میں گاہک جو ہے نا اس کو جھوٹ نہ بولیں، اور گوشت والے جو ہے نا وہ پانی نہیں بھرے۔ جی آج کل یہ بھی ڈرامے سنے ہیں کہ وہ جعلی طریقے سے پانی بھر کے اس کا وزن بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پیسہ آپ کے پاس ظاہر آئے گا، زیادہ آئے گا، وہ برکت نہیں ہوگی، اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کسی اور ٹینشن میں نکل جائے گی۔ ایک پولیس والے کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ وہ سکھر سے آتے ہوئے رشوت لی، وہ کہتے ہیں رشوت لی، اور میرے گھر سے فون آیا میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، کہنے لگے وہ 1000 روپے لیا اور یہاں پر مجھے کتنے ہزار لگانے پڑے۔ میں نے توبہ کی کہ نہیں، اب نہیں، کبھی نہیں لوں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہاں لیا تو اس طرح اگر الٹے سیدھے طریقے سے اگر لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، برکت بھی جائے گی، اور پھر کہیں نہ کہیں جب گرفت ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں جو ہے گفتگو فرما رہے تھے مفتی صادق نقشبندی صاحب۔ ماشاءاللہ جو اب آپ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، رحمت رمضان روحانی علاج، ہمارے آفیشیل پیج مفتی صادق نقشبندی کو لائک بھی کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے تاکہ اور دوست احباب بھی اس ٹرانسمیشن میں شریک ہو سکیں۔ اور اگر قبلہ سے ملاقات کرنی ہو یا حضرت سے کچھ سوالات کے حوالے سے بات کرنی ہو تو سوشل میڈیا پر حضرت کے پیج پر جو ہے وہ نمبر بھی سامنے آ رہا ہے، تو نمبر پر بذریعہ میسیج اور واٹس ایپ اور کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے، سوال تو ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، ٹائم ہمارا جو ہے اختتام کی طرف جا رہا ہے پروگرام کا، تو سوالات تو کافی سارے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ کسی نبی کے نام سے تکلیف دور ہو سکتی ہے، ذرا اس پر وضاحت فرما۔ ہاں یہ بڑا ضرور ہے کہ مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، میں نے جب جب تجھے پکارا کام آیا تیرا سہارا۔ تو نبی کے نام سے بھی برکتیں ملتی ہیں اور ولی کے نام سے بھی برکتیں ملتی ہیں، جس طرح کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں بچھو ہو یا سانپ ہو تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ سلام علی نوح فی العالمین، آپ اس کو پڑھ لیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس بچھو سے یا سانپ سے محفوظ رکھے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نام کی برکت سے وہ محفوظ کیوں رکھے گا؟ یعنی کہ اگر، کیونکہ کئی گاؤں دیہات میں جہاں سانپ ہوتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، تو اب اس صورت میں آپ وہاں پر رہنے والا رہتا ہے، بعض دفعہ سانپ کہیں سے آ گیا اور جو ہے کہ کہیں سے بچھو اگر ڈس دیا، جیسے کہ میں نے کل کے پروگرام میں کہا کہ حضور نماز میں تھے اور ایک بچھو نے ڈسا، تو پھر آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ پانی اور نمک منگوا کر اس کو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا، اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر آپ جو ہے وہ ملتے بھی رہے اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر دم بھی فرمایا۔ تو یہ کہ اب یہ ہے تو بیماری، اور بیماری میں آپ نے باقاعدہ دم کیا، نمک اور پانی بھی ملا، تو اس کا مطلب ہوا کہ سورہ فلق ناس سے شفا بھی ملتی ہے اور جادو ٹونا بھی ہٹتا ہے، یہ بھی ہوا۔ اب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اس سلام علی نوح فی العالمین کو پڑھنے سے بچھو یا سانپ سے بندہ بچے، اس میں راز کیا ہے؟ اصل راز یہ ہے کہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ اب آپ جو ہے نا وہ یہاں سے کشتی میں سوار کر دیں، جو ہے باقی ساری مخلوق جو اس کے علاوہ رہے گی، اس کے علاوہ جو ہوگی سب تباہ ہو جائے گی، طوفان نوح میں سب ختم ہو جائے گی۔ جب طوفان نوح میں سب ختم ہو جائے گی، خالی جو ہے وہ جو اس کشتی میں ہے وہ محفوظ رہے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ جب یہ معاملہ ہوا تو سانپ بھی آئے اور بچھو بھی آ کر انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی آپ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیں۔ آپ نے کہا نہیں،
میں وہ ہم تمہیں شامل نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم اس میں آ کر تم ہمارے ساتھ ہم جو ہوں ان کو تم نقصان پہنچا دو، کیونکہ آپ نے ہر ایک جو ہوتا ہے نا، ہر ایک کا جو تھا نا وہ مخلوق میں جو ہے وہ ایک ایک جوڑی اٹھا کر اس کشتی میں رکھ دیا تھا. سانپ اور بچھو نے کہا کہ آپ ہمیں بھی شامل کریں، تو آپ نے کہا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ تم اگر سفر پہ آ گئے اور پھر نقصان پہنچاؤ، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پہنچائیں گے، اور جو بھی آپ کا نام لے گا تو اس کی برکت سے ہم اس کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ انہوں نے وعدہ کیا. تو پھر سانپ اور بچھو کو بھی آپ نے اس کشتی میں شامل کیا، اور اس کی برکت سے یہ ہوا کہ آئندہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے کبھی بھی سانپ اور بچھو اگر کا معاملہ ہو تو وہاں پر سلام علی نوح العالمین پڑھا جائے. اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ ہیں جیسے جنگل میں کہاں جہاں شیر ویر ہو، تو یہاں پر بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھے اعوذ بدانیال وبالبج شر الاسد، کہ میں پناہ مانگتا ہوں دانیال کے نام سے اور کنویں اس کنویں میں جس میں آپ کو ڈالا گیا اس سے شیطان جو ہے وہ شیر کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں دانیال کے نام سے. اب یہاں آپ دانیال علیہ السلام جو ایک نبی تھے ان کے نام کا نام لے کر کہیں کہ ان کے نام سے جو ہے وہ میں پناہ مانگتا ہوں جو ہے وہ شیر کے شر سے، اور شیر کے شر سے جو میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس کنویں میں جس میں آپ کو ڈالا گیا، تو اس کی برکت سے اگر یہ پڑھا جائے تو شیر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر یہی سوال آتا ہے کہ بھئی وہ کیا کہتے ہیں کہ شیر کے شر سے بچنے کا یہ ان کا نام لے لیا جائے تو کیوں بچے گا؟ اس میں راز کیا ہے؟ وہ تو راز سمجھ میں آ گیا، آپ کو سمجھ میں آیا ماشاءاللہ. تو اسی طرح دانیال علیہ السلام کا جو ہے وہ نام جو ہے، آپ ناراض مت ہوئیے گا میں مزاحن عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہے کہ دانیال علیہ السلام کا نام سے آپ ایسی جگہ جہاں شیر آ رہا ہے، شیر کا کام ہے نقصان پہنچانا اور چیر پھاڑ کرنا. درندہ ہے، وہ حیوان ہے، درندگی ہے اس میں، اس کو ہے کہ اس کو خوشبو چاہیے، بوٹی، وہ گوشت کی تلاش میں، اور سامنے جب بندہ اور وہاں پر وہ دانیال کا نام لے اعوذ بدانیال وبالبج شر الاسد، تو اس کی برکت سے شیر اس کو کچھ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے بارے میں علماء نے دو وجہ بتائی ہے. ایک وجہ یہ بتائی کہ جب حضرت دانیال کو کنویں میں ڈالا گیا، جب کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں میں ڈالنے کے بعد وہاں پر جو ہے شیر ویل آئے، اور آپ کو تو شیر ویل آ کر آپ کے سامنے گھومنے لگے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچایا. اور فرشتے نے آ کر کہا، آپ نے کہا کون حکم ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ نے آپ کی حفاظت کی ہے. اور تو آپ نے کہا کہ وہ مالک کائنات کیا برکت والی ذات ہے کہ جس نے اس حال میں بھی میری مدد فرمائی اور مجھ کو شیر سے کے شر سے بچایا. تو شیر نے آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں کیا. تو اب آج کوئی شیر کا نام لے، شیر کے سامنے دانیال علیہ السلام کا نام لے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، شیر سے محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح جب دانیال علیہ السلام کا ولادت کا موقع تھا تو نجومی نے اس وقت کے بادشاہ سے کہا تھا کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی مملکت کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور یہ آج یہ دن ہے، اس دن ہوگا. تو اس دن جو لڑکا ہونے لگا سب کو جو ہے وہ مار کر قتل کر دیا جاتا. اور دانیال علیہ السلام جب ہوئے تو آپ کی ماں پریشان ہو گئی کہ میرا بچہ ہوا اور اب کیا ہوگا، پریشانی کے عالم میں. اب اس پریشانی کے عالم میں آپ بے قرار تھی، آپ نے کیا کہ بچے کو لے کر شیر کے سامنے ڈال دیا. کیا کریں، ماں ہے نا، معلوم ہے کہ وہ آ کر ظلم کریں گے، شیر کے سامنے ڈالیں. شیر ارد گرد آئے اور آ کر دانیال علیہ السلام کے سامنے آپ کو دیکھا، سونگا، کچھ نہ کیا، اللہ نے حفاظت کی. تو اس کی برکت سے یہ ہوا کہ اب کوئی بھی یہ اگر دانیال علیہ السلام کا نام لے تو اس کی برکت سے شیر سے بھی بچ جاتا ہے. اور وہ تو ہے ہی کہ حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں آ رہا تھا اور ایک شیر آ رہا تھا، اور کہا کہ جب شیر کو میں نے دیکھا اور وہ بڑے تیزی سے آ رہا تھا تو کہا میں گھبرایا، اور میں نے کہا کہ یا اسد انا غلام رسول اللہ، کہ اے اسد، اے شیر، میں رسول اللہ کا غلام ہوں. تو اس نے سر جھکا دیا اور دم ہلا کر مجھے اشارہ کیا، اور وہ آگے آگے جاتا تھا. میں جنگل میں راستہ بھول چکا تھا اور وہ مجھے آگے جا کر منزل تک اس نے راستہ دکھایا. اب یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے تو شیر بھی دب جائے، شیر بھی رک جائے، اور شیر بھی جو ہو جائے. تو اب یہاں پتہ چلا دانیال علیہ السلام کے نام سے بھی برکت ملتی ہے اور میرے آقا کے نام سے بھی برکت ملتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت پیارے انداز میں آپ نے جو ہے وضاحت فرمائی. اللہ پاک آپ کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے. قبلہ ایک سوال اور ہے، اس کے بعد انشاءاللہ لاسٹ میں وظیفے کے حوالے سے ایک سوال کروں، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کی جانب جائیں گے. سوال یہ، کیا دور صحابہ میں لوگ دم کے طریقے سیکھتے تھے؟ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ کا تعلق بھی عامل ہے، آپ دم وغیرہ کرتے ہیں، روحانی معاملات دیکھتے ہیں، تو کیا دور صحابہ میں لوگ
दम वगैरह सीखते थे। आप बिल्कुल हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में बाकायदा सहाबा सहाबिया सीखते थे, बल्कि रिवायत में तो यूँ भी मिलता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा के पास आए, तो वहाँ जब आए तो वहाँ पर एक लेडीज़ थी, उनको आपने फरमाया कि तुम नमला का दम जो है वो हफ्सा को सिखाओ। अब नमला कहते हैं फोड़ा, फोड़े का दम बाकायदा सिखाओ। तो बाकायदा फिर उन्होंने बाकायदा सिखाया। तो इससे पता चला कि सहाबा किराम बाकायदा सीखते थे कि, और अगर दम का अगर मना होता या ऐसा होता तो हुजूर नहीं फरमाते, और बाकायदा हुजूर अलैहिस्सलाम इल्म में हुजूर से बढ़कर कौन था, मगर ये तालीम थी आपस में कि इस तरह जिसको कुछ आता है तो हुजूर ने खुद फरमाया कि तुम में से अगर जो है वो जो इस्तेदाद रखे किसी भाई को फ़ायदा पहुंचाने का, तो चाहिए कि वो किसी को फ़ायदा पहुंचाए। तो बाकायदा हज़रत हफ्सा के बारे में हुजूर ने उन सहाबिया से कहा कि नमला फोड़े का दम बाकायदा सिखाया जाए। अब यहाँ फोड़े के हवाले से बात चली तो मैं एक वजीफ़ा भी अर्ज़ कर दूँ। आजकल हमारे यहाँ पर खून की खराबी की वजह से दाने भी निकल आते हैं, फोड़ा भी निकल आता है, और दाने की खराबी की वजह से जो है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसका एक बेहतरीन तरीक़ा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कोई बंदा अगर 200 मरतबा अगर पढ़े, 202 मरतबा अगर पढ़े, और तसव्वुर रखे कि उसके जिस्म का वो दाना ख़त्म हो जाए, वो फोड़ा ख़त्म हो जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़कर उस पानी में दम कर दे और वो पानी पी लिया करे। तसव्वुर नियत शर्त है, मैंने जैसे कहा ना वो मकसद का तसव्वुर रखकर पढ़ा जाए, तो उसको तसव्वुर को रखकर पढ़े, तो इसकी बरकत से वो बीमारी उसकी ख़त्म होगी और उसको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। इसी में एक बात मैं ऐड करता हूँ, इजाफा करता हूँ, आजकल शुगर के मरीज बहुत हैं। तो शुगर का मरीज जो होता है उसे अगर कहीं कट लग जाए तो जख्म फैलने का खतरा होता है। तो किसी के अंगूठे में हो या टांग में, डॉक्टर कहते हैं टांग काटी जाएगी या अंगूठा काटा जाएगा, तो ज़रा इसके लिए थोड़ा जो है आप बता दें वजीफ़ा वगैरह, जख्म है कंट्रोल हो जाए, कवर हो जाए। शुगर के मरीज अक्सरियत 99% तो मामला ऐसे होते हैं। हाँ देखें, एक तो मैं वजीफ़ा शुगर का वर्ष करता हूँ, फिर ये कि वो बीमारी के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर किसी को शुगर हो और वो चाहता है कि शुगर उसकी कंट्रोल में आ जाए, और शुगर उस जो है उससे वो यानी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाए, तो उसका एक बेहतरीन ये है कि सूरह बुरूज वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद, ये अज़ाबिल हरीक़ तक इसको पढ़े जाए, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 21 मरतबा ये सूरत पढ़े, 21 मरतबा इस सूरत को पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और पानी में दम करके पिए। इससे पहले वो चेक करें कि उसको जो है वो शुगर की क्या उसकी नौयत है, और उसके बाद इस सूरत को पढ़ें, सूरह बुरूज, ठीक है, और फिर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और 21 मरतबा ये पढ़कर ये पानी में दम करके पिए, तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से जो है उसकी वो शुगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आएगी। अब यहाँ है दो सूरतें, एक सूरत ये है कि सूरह बुरूज को वो पढ़े और 21 मरतबा अपने विर्द में रखें हमेशा। अगर ज़्यादा शुगर ना हो तो 21 मरतबा 21 दिन तक पढ़ें, और 21 मरतबा 21 दिन तक सूरह बुरूज को पढ़ने के बाद फिर वो 3 मरतबा अपने रूटीन में हमेशा रखें, और अगर ज़्यादा है तो फिर 21 मरतबा ही हमेशा अपने विर्द में रखें, रोज़ाना पानी में दम करें पी लिया जाए। दूसरा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर बीमारी की शिफा सूरह फातिहा है। अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं कि कुरान पाक हर बीमारी की शिफा है, और उसमें सूरह फातिहा मौजूद है, उसमें आयत शिफा मौजूद है। अल्लामा बेज़ावी फरमाते हैं सूरह फातिहा को पढ़ा जाए। अब जिसको कोई बीमारी हो, अब उसमें शुगर की बीमारी भी हो सकती है, फोड़े की बीमारी भी हो सकती है, और अंदर जो है वो फिर वो मवाद बनने का हो, तो उस सूरत में बेहतरीन ये है कि वो बंदा सूरह फातिहा को 100 मरतबा अगर पानी में दम करके वो पी लिया करे, और उस जगह पर वो दम करें और तसव्वुर रख कर ये पढ़े कि इससे इसकी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस बीमारी से निजात देगा। हत्ता कि बुजुर्गों ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई बंदा अगर बारिश का पानी हो और अर्के गुलाब में ज़ाफ़रान को डालकर उससे जो है वो बारिश का पानी और वो अर्के गुलाब को मिलाकर उससे जो है वो बना दे, ज़ाफ़रान का एक स्याही जैसे बना दे, और उससे वो चीनी की ब्रेड पर सूरह फातिहा को लिखे, और लिख कर वो पानी वो फिर सूरह फातिहा लिख कर उसको वो पी लिया करे, तो इसकी बरकत से अगर उसको कोई भी बीमारी हो तो अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता की बरकत से उसको शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लामा साहब, आखिरी सवाल है, और ये हर घर की परेशानी है, हर घर के मामलात हैं। आजकल के वालिदैन बड़े परेशान हैं कि उनकी औलाद नाफरमान है, किसी की बेटी जो है नाफरमान है, किसी का बेटा, कोई बेटा वालिद से बदतमीज़ी करता है, कोई बेटी वालिदा से करती है। तो इस हवाले से कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जो अगर वालिदैन समाअत कर रहे हैं इस वक्त,
تو یہ وظیفہ وہ حاصل کر سکیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے. اس پر تھوڑی وضاحت فرمائیں. اصل میں سب سے بڑی بات تربیت کی ہوتی ہے. تربیت جو حضور نے فرمایا من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فإنما اسمه على أبيه أو كما قال رسول اللہ. حضور نے کہا جب بچے کی ولادت ہو تو اچھا نام رکھو. حضور نے فرمایا اچھا نام رکھو, اور ہمارا خاندان کہتا ہے کہ نیا نام رکھو. نیا نام. اب نیا نام جو ہے وہ ایسا جو چن کر لائیں جو خاندان میں کسی کا نہ ہو, کسی کا نام, اور پھر اس چکر میں وہ نیا نام ایسا ہے کہ بڑا مشکل بن جاتا ہے. تو حضور کا فرمان نیا نام نہیں, فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ, اچھا نام رکھو. اور فرمایا وَأَدِّبْهُ, اس کو ادب سکھاؤ, اس کو ادب سکھایا جائے. اس میں ماں باپ کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے. خود ایک قول سے وہ اصلاح نہیں ہوتی جو حال سے ہوتی ہے. آپ بچے سے کہیں چلو نماز پڑھو, خود بیٹھے ہوئے ہو, بیٹا سگریٹ لے پیا کرو, خود کش لگا رہے ہو, تو وہ کہاں سے سیکھے گا. مگر جب آپ صبح تہجد کے وقت میں اٹھو, اور آپ اٹھنے کے بعد پھر آپ مصلی بچھا کر آپ نماز پڑھو, یا فجر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو. اب عصر کی نماز کے بعد ڈیوٹی سے آئے ہو اور آ کر چائے پی, نماز عصر پڑھی, چائے پی کر آپ تھوڑا ریسٹ کر کے مغرب کے بعد گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہو, آپ گھر میں بیٹھ کر درود پڑھ رہے ہو, آپ قرآن کی تعلیم کچھ دیکھ رہے ہو, آپ گھر والوں کو, بچوں کو بیٹھ کر آپ بچوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہو, تو وہ آپ کا قول سے نہیں, آپ کے حال سے سیکھتے ہیں. ہمارے بچپن سے ہمارے والد صاحب مولانا محمد فضل اللہ صاحب, ان کا یہ تھا کہ ان کا یہ ہے کہ وہ ہمیں بچپن میں بچوں کے لیے اسلامی کتاب, اسلامی حدیث, بچوں کے لیے قرآن, اس میں چھوٹی چھوٹی بات. اور ہم چھوٹے سے تھے, میرا بھائی, میں اور میری بڑی بہن, ہم کو چھوٹے تھے, ہمیں بٹھا کر قرآن کے آیت مقدسہ اور اس کا باقاعدہ ترجمہ اور اس کی تشریح سکھائی. اور وہ آیت پہلی جو ابو نے ہمیں بٹھا کر جو سکھایا وہ تھا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, کہ محبوب اپنے فرمائیے کہ مومنوں سے کہ وہ اپنے آنکھوں کو جھکائے رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اسی طرح آگے پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, کہ مومن عورتوں سے کہیں کہ وہ اپنے آنکھوں کی حفاظت رکھیں, اپنی شرمگاہ کی حفاظت رکھیں. یہ سب سے زیادہ پاکیزگی ہے. اب یہ کہ تربیت دی جائے. جب تربیت دیں گے تو بچے ویسے اچھے اور نیک اور فرما بردار ہو جائیں گے, اور نہیں دیں گے تو یہی بچے جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے. پھر وہ تربیت دیں, پھر ظاہر ہے آج کل ماں باپ کہاں تک رکھیں, برا ماحول ہے, باہر بچے جاتے ہیں, بچوں سے بدتمیز بچوں سے سیکھتے ہیں. تو اس لیے دیکھا جائے کہ وہ بچہ جس سے آپ کے بچے کی دوستی, وہ بچہ کیسا ہے, وہ بچہ کتنا اچھا ہے, اچھے وہ ہے, چونکہ جو ہے دوستی کا ایک رنگ ہوتا ہے. صحبت صالح تورا صالح کنر, صحبت طالح تورا طالح کنر. اچھوں کی صحبت اچھا اثر دکھاتی ہے, برے کی صحبت برا اثر دکھاتی ہے. تو اچھوں کی صحبت وہ کریں, اچھا دوست دیکھیں. پہلے دوست ہو پھر سفر ہوتا ہے, سفر کریں, پہلے دوست کو دیکھیں. تو اس طرح, اور یہ ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہو تو پہلے دیکھیں کہ اس کا دوست کون ہے. اگر دوست اچھا ہے تو سمجھو کہ یہ بھی اچھا ہوگا, اگر دوست برا ہے تو یہ بھی برا ہوگا. تو ہمارے یہاں پر ہم اپنے طور پر تو بچے کو بڑی وہ کرتے ہیں, مگر باہر وہ جا رہا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ جس جگہ اسکول میں پڑھ رہا ہے, وہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے, وہاں کون سا ہے, یہ ساری توجہ دی جائے. پھر یہ ہے ایک وظیفہ ہے, اللہ کے 2 نام ہیں, یا عزیز ہو یا رؤوف ہو. اگر بچے بدتمیز ہیں, آپس میں بہن بھائی لڑائی کرتے ہیں, تو یہی یا عزیز ہو یا رؤوف ہو 300 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھ کر پانی میں دم کریں. اور وہ اگر وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں تو اسی کا تصور کریں. رؤوف کا معنی شفقت, تو ان میں شفقت کا پہلو آئے گا. عزیز کا معنی عزت اور احترام, تو آپس میں عزت اور احترام والا پہلو آئے گا. ہر اللہ کے نام کے اندر ایک تجلی ہوتی ہے, اس کے اسم میں ایک سر ہوتا ہے, وہ تجلی اور برکت ہوتی ہے, اور وہ اس کی تاثیر آتی ہے. تو اس نیت سے کہ بھئی مثال کے طور پر ایک کا نام جو ہے ابو بکر ہے, اس کی بہن کا نام جو ہے وہ کیا ہے, خدیجہ ہے. اب یہ کہ ابو بکر اور خدیجہ بدتمیزی نہیں کرے, محبت کرے, ایک دوسرے کا خیال کرے, لڑائی نہیں کرے, ہم ماں باپ سے محبت اور فرما بردار ہو, یہ تصور کر کے اگر وہ پانی میں دم کریں اور وہ پانی ان کو پلائیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے آہستہ آہستہ فرما برداری کی طرف آئیں گے, اور ان کے دل میں جس کے نام کو آپ تصور کر کے پڑھیں گے اس کے لیے محبت اور احترام پیدا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے حضرت علامہ مفتی محمد صادق نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ. بہت سارے ماشاءاللہ سوالات حضرت سے کیا. میں حضرت کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے ماشاءاللہ وقت عنایت کیا.
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک یہ محبت تعدم حیات سلامت رکھے۔ اپنا آپ کا میزبان سید قاسم شاہ بخاری کو دیجیے اجازت، اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل رات پھر رات 11 سے لے کر 12 بجے تک انشاءاللہ رحمت رمضان و روحانی علاج پروگرام میں پھر انشاءاللہ حضرت علامہ مفتی صادق نقشبندی دامت برکاتہ علیہ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ جب تک دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے، دعا کے فوراً بعد اختتام۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم۔ حاضرین سے کہوں گا وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا میں شامل ہوں اور آمین دل سے کہیں، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم۔ پیارے اللہ، آج کی محفل کو بھی اپنے بارگاہ میں قبول فرما، کسی بھی حوالے سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے وظائف بتائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکتیں ہمیں بھی اور جو دیکھنے والے پڑھنے والوں کو بھی عطا فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور احساس عطا فرما۔ اے اللہ اس معاشرے میں اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اللہ اور اللہ کے محبوب کی والہانہ محبت عطا فرما، غوث پاک کی والہانہ محبت عطا فرما، اپنی ذات، اپنے اعمال، اپنے گھر بار، اپنی بیوی بچوں پر اللہ اور اس کے رسول کو فوقیت اور غوث پاک کو فوقیت دینے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے عطا فرما، تیری اطاعت عطا فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما، نفس کے شر سے محفوظ فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عبادت کی لذت عطا فرما، اے اللہ ذکر کی لذت عطا فرما، ذکر کا مزہ عطا فرما، درود کا مزہ عطا فرما۔ اے اللہ وہ کام جس سے تو راضی ہو جائے وہ کام کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما، وہ کام جس سے تو ناراض ہو وہ کاموں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب ہم دنیا سے جائے تو اے اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمانا، کلمے والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہے تیری رضا اور تیری اطاعت، تیرے محبوب کی سنت، اللہ والوں کی محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما، اور جب موت دے تو اے اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ اللہ والوں کے قرب میں، نبی پاک کے قدموں میں، وہاں پر اے اللہ ہمارا خاتمہ فرما کر وہاں جانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ناموس رسالت کے نام لینے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تحریک لبیک والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کا ناخن لینے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت ہمیں بھی اس حوالے سے بڑے ہمت کے ساتھ ہمیں بھی آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور بزدلی سے ہمیں بھی محفوظ فرما، خوف سے اے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرما، مگر ہمیں بھی اے اللہ بیدار مغز کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ دنیاوی نقصان ہو جائے تو اے اللہ ہم روتے ہیں، ہمارا دل رنجیدہ ہوتا ہے، مگر ہم سے نماز چھوٹ جائے ہمیں کوئی غفلت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اور تیرے محبوب کے جلووں کا سوز عطا فرما، تیرے محبوب کے جلووں کا سوز عطا فرما، تیرے محبوب کے جلووں کا کی کیفیت اور محبت اور جو ہے وہ لذت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نہ مانگنے کا طریقہ آتا ہے نہ سلیقہ آتا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔